نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ جمعے کو ابتدائے اسلام میں ایمان لانے والے لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن نے ان کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اور انہیں سابقون الاولون کہا ہے۔ السابقون الاولون پوری آیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ایک موقع پر جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں یہ حضرات شامل تھے۔ اسی طرح جو حضور کے بعد خلافت کی ترتیب چلی تو اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، وہ سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ ان کے بعد سیدنا حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حالانکہ حضرت عمر روایات میں آتا ہے جب ایمان لائے تو اس وقت 40 لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے بعد جن 6 لوگوں کو چنا، کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، ان 6 کے 6 میں وہ سب عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو اس وجہ سے ان حضرات کا تذکرہ ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے کو حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان حضرات کے ایمان لانے کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، ام المومنین حضرت خدیجہ، سیدنا حضرت علی، یہ حضرات ابتدا میں ایمان لائے۔ ان کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال، ان کا بھی تذکرہ آیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی، ان کی تفصیل تو سامنے آ گئی تھی، لیکن حضرت زید اور حضرت بلال، ان کا واقعہ آئندہ دنوں میں آئے گا انشاءاللہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے ابتدائی اسلام میں ایمان لانے والوں میں ایک نام ہے ابو ذر غفاری۔ یہ مکے سے باہر ایک جگہ تھی غفار، بعض لوگ اسے غفاری پڑھتے ہیں، غفار تو اللہ کا نام ہے، غفار وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور قریش کے باہر، قریش کے علاوہ شروع میں جو لوگ ایمان لائے ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ کوئی گھڑی وغیرہ ہو یہاں پر تو گھڑی نہیں لگی۔ ان کو شروع سے ہی شرک سے بیزاری تھی، کافی پہلے سے یہ شرک وغیرہ سے بیزار ہو گئے تھے اور بت پرستی وغیرہ چھوڑ دی تھی انہوں نے، اور عبادت وغیرہ میں لگے رہتے تھے۔ جس طرح سے ان سے بن پڑتا تھا، جو طریقہ یہ عبادت کا جانتے تھے اس طرح سے یہ عبادت وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کو جب خبر ملی کہ مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جا کر خبر لیں۔ تو ان کے بھائی خبر لائے کہ ہاں ایسا ایسا واقعہ ہے، لیکن ابھی بہت زیادہ کھلا نہیں ہے۔
اور جن لوگوں کو معلوم ہوا ہے وہ سب بہت سخت دشمن ہیں ان کے۔ پھر حضرت ابو ذر خود گئے مکہ مکرمہ، اور انہوں نے ایک مسافر کی طرح جا کر بیت اللہ میں قیام کیا۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، قیام وہی کرتے تھے بیت اللہ میں، تو جیسے سارے مسافر آیا کرتے تھے ویسے یہ بھی گئے بیت اللہ میں۔ انہوں نے قیام کیا، پورا دن گزارا، ہر آنے جانے والے پہ نگاہ دوڑاتے رہے تلاش میں کہ شاید وہ نظر آ جائیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رات ہو گئی، کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کو وہ وہیں بیت اللہ میں آرام کی نیت سے لیٹ گئے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ مسافر معلوم ہوتے ہیں، رات کو یہاں آپ کو آرام ملے نہ ملے، آپ ایسا کیجئے میرے گھر چلیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تم کون ہو کیا ہو، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، سلا دیا۔ اگلے دن پھر صبح ہوئی، پھر میں بیت اللہ چلا گیا۔ پھر پورا دن وہ بیت اللہ شریف میں رہے، اسی طرح آنے جانے والوں کو دیکھتے رہے، کسی کو تلاش کرتے رہے۔ پھر دن بھر کوئی نہیں ملا جسے تلاش کر رہے تھے۔ شام ہوئی، پھر وہی شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ رات ہو گئی، اب آپ گھر چلیے، آرام کیجیے۔ کچھ نہیں پوچھا کون ہو کیا ہو کیوں آئے ہو۔ پھر گھر گئے، کھانا کھایا، آرام کیا۔ پھر اگلے دن صبح ہوئی، پھر بیت اللہ آ گئے۔ تیسرا دن جب گزر گیا اور شام کو وہ لینے کے لیے آئے اور یہ ان کے ساتھ چلے، تو پھر انہوں نے ان سے پوچھا حضرت ابو ذر سے کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ مجھے اپنے آنے کا مقصد بتلا دیجیے کہ آپ کیوں آئے ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو کیونکہ 3 دن سے ساتھ میں رہ رہے تھے تو حضرت ابو ذر کو لگا کہ شاید میں ان پر اعتماد کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ مجھے اطلاع ملی ہے آخری نبی کے آمد کی، تو میں ان کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو یہ جو صاحب 3 دن سے ان کو اپنے گھر لا رہے تھے یہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح جگہ آئے ہیں اور میں کل آپ کو حضور کی خدمت میں لے چلوں گا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں ساتھ میں حضور کے پاس جا رہے ہیں، یہاں حالات بہت خراب ہیں۔ یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو ہم دونوں کی خیر نہیں۔ یہ طے ہوا کہ ساتھ میں چلیں گے، کہیں اگر کوئی آتا جاتا نظر آیا تو آپ چلتے رہیے گا، میں رک کر اپنا جوتا ووتا ٹھیک کرنے لگوں گا، تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ دونوں ساتھ میں ہیں، یہ لگے کہ اپنا وہ جا رہے ہیں آگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی ان کو لے کر گئے۔ حضور نے ان پر دین پیش کیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا، ورنہ بہت پریشانی میں پڑ جاؤ گے، لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، ویسے بھی تم یہاں پردیسی ہو۔ تو یعنی یہ حضور نے، ہم جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور نے یہ کہا اور پھر ہم اپنی زبان میں اسے کہتے ہیں تو ایگزیکٹ ورڈ وہی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا حضور نے یہ فرمایا کہ تم اپنے اعلان نہ کرنا ایمان کا، تو ضروری نہیں کہ حضور نے ایگزیکٹ یہی ورڈ کہا ہو، مطلب ہوتا ہے اس جیسی بات حضور نے کہی۔ اس کو کلیئر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی بات حضور کی طرف منسوب کرنا جو حضور نے نہ کہی ہو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے حضور کے الفاظ کچھ اور رہے ہوں، ظاہر ہے وہ عربی میں کہا ہوگا، کچھ اور انداز سے کہا ہوگا، تو جب یہ کہا جائے کہ حضور نے ایسا کہا تو مفہوم سمجھنے کی، گویا کہ حضور نے اس طرح کی بات کہی۔ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، اتنی قیمتی دولت مجھے ملی ہے اور میں اس کا اعلان نہ کروں، میں اس کو چھپا کیسے لوں؟ انہوں نے کہا حضور میں تو اعلان کروں گا۔ پہنچے بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ چونکہ قریش کی، کفار مکہ کی بیٹھنے کی جگہ تھی، وہیں پہ دار الندوہ تھا جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا، جو مشورے کی جگہ تھی۔
سب وہیں بڑے بڑے قریش کے سردار بیٹھا کرتے تھے، وہیں سے ساری مشورے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اعلان کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ان کا یہ اعلان کرنا تھا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے مکھی کے چھتے پہ کنکر مار دیا ہو۔ بس یہ اعلان کیا ہے اور جتنے لوگ بیٹھے تھے سب ان پر ٹوٹ پڑے اور خوب مارا ان کو۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا، جو جس کو ملا اس نے ان کی خوب قاعدے سے وہاں پر ان پر ظلم کیا۔ حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو ہاؤ بھاؤ سے پہچان لیا کہ یہ قریش کا آدمی نہیں لگتا ہے، یہ قبیلہ غفار کا یا جگہ ہے وہاں کا آدمی ہے۔ تو یہ فوراً گئے، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، مکے والوں کو، کہ کیا پاگل پن کی حرکت کر رہے ہو، ہم لوگ کے نکلنے کا راستہ ہے وہ، ہم جاتے ہیں شام، یمن، دوسری جگہ، تو یہ ہمارا راستہ ہے۔ اگر ہم اس قبیلے کے آدمی پر ظلم کریں گے تو ہم کیسے نکل پائیں گے، ہمیشہ کے لیے ہم اپنا راستہ بند کر لیں گے۔ تو مکے والوں کو سمجھ میں آیا، جو بھی تھے وہاں پر قریش، فوراً ان کو بچا کر حضرت عباس نے ان کو روانہ کر دیا۔ اگلے دن پھر حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، میں آج پھر اعلان کروں گا۔ اسی حالت میں آنکھ سوجی ہوئی ہے، چہرہ لال ہے، یعنی زخم کے نشان بدن میں ہے، اسی حالت میں پھر پہنچے اور پھر جا کر اعلان کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر اسی طرح مکے والوں نے ان پر ظلم کیا، جو لوگ وہاں موجود تھے۔ اب ڈبل غصے کے ساتھ کیا کہ کل اس کو عباس بچا کر لے کر چلے گئے تھے، یہ آج پھر آ گیا اور پھر خوب جم کر ان کی پٹائی کی۔ پھر حضرت عباس آئے اور مکے والوں کو سمجھایا کہ جوش میں ہوش نہ کھو، ہمیشہ کے لیے تم اپنے لیے مصیبت پال رہے ہو، وہی تمہارا راستہ ہے۔ تو بہرحال ان کو چھوڑا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو نصیحتیں کی۔ وہ دو نصیحتیں یہ کی کہ ایک یہ فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرنا، دنیا والے کیا کہیں گے، کون کیا کہے گا، اس چکر میں نہ پڑنا۔ اگر اللہ کے معاملے میں جہاں دین کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، تو کسی کے طعنے کی، کسی کے ملامت کی پرواہ مت کرنا۔ اور دوسری نصیحت یہ کی کہ ابو ذر ہمیشہ حق بات کہنا، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اور ایک ریئلٹی ہے کہ سچ بات کڑوی ہی ہوتی ہے۔ سچ بات ہر آدمی کے لیے کڑوی نہیں ہوتی ہے، سچ بات جس سے ریلیٹ کرتی ہے اس کے لیے کڑوی ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر یہاں ممبر سے کوئی ایسی بات کہی جائے جس میں ہم سب مبتلا ہوں، تو کچھ لوگوں کو تو نصیحت ہوگی کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا، کچھ لوگوں کو اس وجہ سے بھی برا لگے گا کہ یہ بات ممبر سے کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو کیونکہ گزشتہ دنوں میں اس طرح کی کچھ بات آئی کہ بات پرسنل بلا کر کہہ دیتے، ممبر سے کہنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ چیز جس میں پبلک انوالو ہو، کسی کا اگر ذاتی صرف معاملہ ہو تو وہ اس کو پرسنل بلا کر کہنا چاہیے، لیکن ایسا گناہ یا ایسی چیز، ایسی برائی جس میں لوگ انوالو ہو رہے ہوں، تو پھر اس کو پبلک میں ہی کہنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو نصیحتیں حضرت ابو ذر کو کی کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ مت کرنا اور حق بات کہنا چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کا اثر جو نکلا، حضرت ابو ذر نے کس طرح ان پر عمل کیا کہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان جتنی چیزوں پر تنا ہوا ہے، یعنی اس آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آسمان جتنی چیزوں پہ تنا ہوا ہے اور اس زمین میں جتنی چیزوں کو اٹھا رکھا ہے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، ان میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں، سب سے سچے ابو ذر ہیں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اور ان کا مقام ہے۔ ایک صحابی اور ہیں
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور جن 4 لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، یعنی آقا نے خود 4 لوگوں کا نام لے کر فرمایا کہ ان 4 سے قرآن سیکھو۔ سوچے وہ قرآن کے کتنے بڑے عالم ہوں گے، کتنے بڑے قرآن کے قاری ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، یعنی خاص خادم تھے، ہر وقت ساتھ رہنے والے۔ ان کو صاحب النعل والسواک بھی کہا جاتا ہے، یا صاحب السواک والنعل، یعنی حضور کی مسواک اور حضور کے جوتے وغیرہ کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے، یعنی کبھی بھی وضو کرنا پڑ سکتا ہے، تو حضور کی مسواک حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سنبھالا کرتے تھے، اور جوتے کبھی بھی کہیں جانا پڑ سکتا ہے تو حضور کے جوتوں کی صاف صفائی دیکھ ریکھ اپنے ساتھ رکھنا، ان کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تھی۔ تو یہ حضور کے ایک دم خاص خادم تھے۔ اور اب تو ہمارا ذوق نہیں رہ گیا عوام کو، ورنہ باذوق لوگ اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر قرآن کی کافی مشہور ہے اور کافی اس کو مقام حاصل ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو تفسیری اقوال ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو تفسیر ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کو مقام حاصل ہے۔ یہ جن لوگوں پر بہت شدید ظلم ہوا ہے، چند نام آتے ہیں، ان میں سے ایک نام یہ بھی ہے، کیونکہ یہ ایک شخص تھا عقبہ بن معیط، یہ اس کے غلام تھے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ان میں سے ایک یہ شخص تھا، اور یہ اس کے غلام تھے۔ ایک روز یہ بکریاں چرا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو ان دونوں حضرات نے ان سے کہا کہ دودھ پلانے کی فرمائش کی کہ تم بکریاں چرا رہے ہو، دودھ پلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میرے مالک کی ہے اور میرے پاس امانت ہے، تو میں اس کی اجازت کے بغیر تو آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے یا بکری کا بچہ ہے جو اب تک حاملہ ہی نہ ہوا ہو، یعنی دودھ آنا تو دور کی بات ہے، اب تک وہ حاملہ نہ ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہے، لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پہ ہاتھ مارا اور اس میں دودھ آ گیا، پیا پھر ان لوگوں نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ معجزہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے حضور سے کہا علمنی، مجھے آپ کچھ سکھائیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے، جو بھی کہا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، اللہ تم پر برکتیں نازل کرے، تم پہلے سے پڑھے لکھے ہو، سیکھے سکھائے ہو۔ تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور اکرم پہلے سے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن حضور کا یہ فرما دینا کہ اللہ تم پر برکت نازل کرے، تم پہلے سے پڑھے لکھے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا عالم بنا دیا حضور کے یہ فرما دینے سے، کہ آج بڑے بڑے فقہا، ائمہ، قراء، علماء ان کے تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل خادم بن گئے، ذاتی خدمت پہ مامور ہو گئے۔ ایک نام ہے حضرت عمران بن حسین، حسین نہیں، حسین سین سے، جو حضور کے نواسے ہیں حضرت حسین، وہ الگ ہے، یہ حسین صاد سے، ہا صاد یا نون، حسین۔ یہ حضرت حسین جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں، حضرت عمران یہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے عمران بن حسین کا۔ یہ عمران جو ہیں یہ پہلے ایمان لا چکے تھے۔ ان کے جو والد تھے حسین، یہ مکے کا بہت بڑا نام تھا، اور حضرت اسماعیل کا جو سسرالی قبیلہ تھا بنو خزاعہ، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ چونکہ سردار تھے قریش میں، جو بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے ان میں ان کا نام آتا تھا،
تو ایک مرتبہ قریش کا ایک وفد، ایک ٹیم ان کے پاس پہنچی کہ آپ کا بڑا نام ہے، آپ بہت شریف ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ جائیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جا کر بات کریں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے، وہ کیوں ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، فلاں فلاں۔ تو ان کو حضور کے پاس بھیجا، یہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب ساتھ میں گئی، پوری ٹیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہوں نے ان سے کہا تم باہر رکو، میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں۔ تو یہ پہنچے حضور کے پاس۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حضرت عمران پہنچے، حضرت حسین پہنچے، تو آقا نے صحابہ کرام سے کہا جو اس وقت ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے سردار کے لیے جگہ کشادہ کرو، اپنے سردار کے لیے جگہ چھوڑو، یعنی ایک عزت دینے والی بات ہوتی ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دنیا میں دنیاوی معاملات میں ایمان لائے بغیر بھی جو لوگ سردار ہوا کرتے تھے، بڑے کہلاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہی عزت دیا کرتے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے بھی ان کو وہ عزت ملتی تھی اور ایمان لانے کے بعد بھی مسلمانوں میں ان کو وہ عزت ملتی تھی۔ اور حضور کا ایک فرمان بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی تھی ایمان لانے کے بعد بھی، اللہ چونکہ عزت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں، جاہلیت میں بھی جو عزت ان کو ملی تھی وہ اللہ کی دی ہوئی تھی، تو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو باعزت بنایا۔ تو حضور نے فرمایا اپنے سردار کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ انہوں نے حضور سے بات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا حسین تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا 7، 6 زمین میں اور 1 آسمان میں، آسمان والے کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جب تمہیں کوئی شدید ضرر، شدید تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شدید چوٹ پہنچتی ہے تم کو، تب تم کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا آسمان والے کو پکارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب شدید غربت ہوتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آسمان والے کو پکارتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کتنی عجیب بات ہے کہ تمہاری تکلیفیں تو آسمان والا دور کرے اور تم اس کے ساتھ زمین والوں کو بھی شریک ٹھہرا دو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ بظاہر حضور کے الفاظ تھے لیکن ان کے دل پر حضور کی توجہ پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو چن رکھا تھا حضور کی صحابیت کے لیے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آئی اور انہوں نے توحید کا اعلان کیا، اللہ پر ایمان لائے، حضور کو اپنا نبی مانا۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی اور ان کے بیٹے عمران یہ بھی صحابہ کے درمیان کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ والد ایمان لے آئے، وہ بالکل جوش میں اٹھے اور اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے، گلے لگایا، ان کے بوسہ لے رہے ہیں، گال میں، پیشانی میں، ہاتھ میں، بالکل خوشی سے، کہتے ہیں نا بالکل وہ آپس سے باہر ہو گئے، جذبات اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا بھی اشکبار ہو گئے، آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند کیا، حضرت عمران کے اس طرز عمل کو، کہ جب ان کے والد آئے تو یہ خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے جب میں نے کہا جگہ چھوڑو تو انہوں نے بھی جگہ چھوڑ دی، کنارے جا کر بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے والد مجھ سے گفتگو کرتے رہے، اور پھر جب وہ ایمان لے آئے تو جس طرح یہ جذبات میں آ کر ان کے لبکے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ پھر حضرت حسین جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ، چونکہ سردار تھے تو ان کو ایک عزت دینے کے لیے صحابہ کے بعض صحابہ سے کہا کہ ساتھ جاؤ اور گھر تک چھوڑ کر آؤ، تاکہ تو جب باہر وہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ حسین آئیں گے اور بتائیں گے کیا گفتگو ہوئی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کر کے آئیں گے۔ جب حضرت حسین باہر نکلے تو ان کے چہرے پر جو ایمان کا نور تھا، حضور کی صحبت کا جو نور تھا، اسے دیکھ کر وہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ اب یہ بھی ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور یہ بھی محمد کے غلام ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نام آتا ہے حضرت صہیب رومی کا، شدید ترین ظلم برداشت کرنے والوں میں ایک ان کا نام ہے۔
یہ اصلاً ایران کے رہنے والے تھے، نام ان کا ہے رومی۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، فارس ایران کا نام تھا، ایران اس زمانے میں فارس تھا، اور اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر و کسرا اس وقت کی دو سب سے بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ آج ہم کہہ لیں تو آج کے زمانے میں امریکہ، روس، چائنا، یہ سب جو کنٹرول کرتے ہیں دنیا کو، اس طرح یہ دو اور بھی تھی، حبشہ تھا، اور بھی دیگر سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن یہ دو سب سے بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں جن کو توڑا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، ان کے غرور کو توڑا تھا۔ بہرحال یہ میں سال گزشتہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو وہاں سے یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سے روم کے لشکر نے ان کو پکڑا اور لا کر ان کو ایران میں، فارس میں بیچ دیا۔ پھر مکے کے کچھ لوگ جو فارس یعنی ایران گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں ان کو لیا اور لا کر مکے میں بیچ دیا۔ اس طرح یہ مکہ پہنچ گئے اور یہ غلام ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر ایک صحابی ہیں، حضرت عمار یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد یاسر یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کی والدہ سمیہ یہ بھی صحابیاں ہیں۔ شدید ترین ظلم برداشت کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت سمیہ تو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہیں۔ ان کے شوہر یاسر یہ بھی بہت ظلم انہوں نے برداشت کیا، اور ان کے بیٹے عمار۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب اور حضرت عمار یہ دونوں آس پاس، حضرت صہیب حضرت عمار کے آس پاس منڈرا رہے تھے، تو حضرت عمار نے وجہ پوچھی، ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا بھائی تمہارا کیا مقصد ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت صہیب نے کہا کہ میں جو آخری نبی ہیں میں ان کا شرف چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، جو بھی بات کہی ہو۔ حضرت عمار نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ اور حضرت عمار نے کہا کل ہم لوگ یا جب بھی چلیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ دونوں حضور کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ دونوں حضرات ایمان لے آئے۔ پھر جب یہ حضرات حضرت عمار گھر پہنچے تو حضرت سمیہ نے پوچھا کہ تم لوگ دن بھر کہاں تھے؟ پورا دن اس میں لگ گیا، حضور کے پاس رہے۔ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، اور جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تھیں وہ آیتیں انہوں نے اپنی والدہ کو سنایا۔ اس طرح ان کے والد اور والدہ بھی ایمان لے آئے۔ اور ان لوگوں کو جو سزا دی جاتی تھی وہ ایسی شدید سزا ہوتی تھی کہ ان کو آدھے بدن تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، مونڈوں تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں سب زمین کے اندر، اور اوپر کا جتنا حصہ زمین کے باہر نکلا رہتا تھا اس پہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کیسا شدید ظلم تھا کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، یعنی آدھا بدن زمین کے اندر ہے، گڈھا کر کے اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اور باقی جتنا بدن اوپر نکلا ہوا ہے اس پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو جاتے تھے۔ لیکن بہرحال ایمان کو ایسا مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کہ چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ہم آج کے دور کے حوالے سے سوچیں کہ آج جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دقتیں آتی ہیں، کیا یہ اس سے زیادہ ہیں جو ان صحابہ کرام پر آئیں؟ اگر ان پریشانیوں کی وجہ سے اگر ہم اللہ سے مایوس ہوں، ایمان سے دور ہوں، تو یہ ہمارے لیے ہے اصل پریشانی۔ یہ صحابہ کرام کا تذکرہ جو شروع میں ایمان لائے ہیں، جو مظالم انہوں نے برداشت کیے ہیں، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کو تو ذرا سی تکلیف پہنچے، اپنی ذرا سے فائدے کی وجہ سے، ذرا سے ڈر سے ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ واقعی کیا ہم ان ایمان لانے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کا نام لیں؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، کیا ہے وہ؟ بظاہر اگر دیکھیں تو جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو ایمان ہی ہے نا۔
آج اگر وہ لوگ مسجد اقصیٰ سے دستبردار ہو جائیں، آج وہ تسلیم کر لیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، یہودیوں کو تسلیم کر لیا، آج ان پر وہ ظلم جبر ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں کیسا ظلم ہو رہا ہے، امیجن نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں بچے، 5-6 ہزار کی تعداد آ رہی ہے جو شہید کر دیے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جو مستقبل کے معمار تھے، جو مستقبل کے قوم کے آرکیٹیکٹ تھے، جنہیں قوم کو بنانا تھا، چھوٹے 6 مہینے کے بچے، سال بھر کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں بچے بم مار کر شہید کر دیے گئے۔ کتنی عورتوں کی وہ اجڑ گئی، سہاگ اجڑ گیا، نوجوان شہید کر دیے، کتنے نوجوان مار دیے گئے، اور خاص طور پر بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہم آپ بہت اچھی حالت میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو یہ آتا ہے نا کہ ہم مسلمان پریشانی سے گزر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم بہت اچھی حالت سے گزر رہے ہیں۔ ایمان لانے کی بنیاد پر اس سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں بیٹھی۔ جنہوں نے ایمان کی قدر و قیمت کو پہچان لیا، جان لیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، وہ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور زبان پہ شکوہ تک نہیں لاتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان جو صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، شروع میں ایمان لانے والوں کا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے لیے، نبی کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ حضرت حمزہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، ان کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں۔